بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 صدیاں قبل نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ امام حسین اور ان کے اہل خانہ پر یزیدی فوج نے ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہ سوال اکثر سننے کو ملتا ہے کہ یزید کی موت کیسے ہوئی؟ آج میں نے محرم الحرام کی مناسبت سے اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ یزید کی موت کے حوالے سے 2 روایات ہیں جن کا تذکرہ آگے چل کر ہم کریں گے۔ یزید کے بیٹے نے باپ کے تخت پر بیٹھنے سے انکار کیوں کیا؟ اور کیسے روم کی دوشیزہ یزید کو ویرانے میں لے گئی اور اسے وہاں قتل کیا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو آئیے گائز یزید کی موت کے بارے میں جانتے ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد یزید نے اپنی حکومت کے قیام اور دین اسلام کو ختم کرنے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ اس نے مکہ اور مدینہ پر حملہ بھی کیا، تاہم وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ واقعہ کربلا کے چند ماہ بعد ہی یزید ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اس نے محل سے باہر نکلنا چھوڑ دیا تھا۔ پیٹ کے درد اور آنتوں کے زخموں کی وجہ سے ماہی بے آب کی طرح تڑپتا رہتا۔ جب اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تو اپنے بڑے بیٹے معاویہ بن یزید کو بلایا۔ ابھی اس نے کچھ کہا بھی نہ تھا کہ یزید کے بیٹے کے منہ سے چیخ نکلی اور انتہائی ذلت اور حقارت سے اس نے باپ کو دیکھا اور کہا، جس تخت و تاج پہ آل رسول کے خون کے دھبے ہیں میں اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتا۔ خدا اس منحوس سلطنت کی وراثت سے مجھے محروم رکھے جس کی بنیادیں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون پہ رکھی گئی ہیں۔ یزید اپنے بیٹے کے منہ سے یہ سب سن کر تڑپ اٹھا اور شدت رنج و الم سے بستر پہ پاؤں پٹکنے لگا۔ یزید پہ آنے والے عذاب الہی کی کیفیت یہ تھی کہ موت سے کچھ دن پہلے ہی یزید کی آنتیں گل سڑ گئیں اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ تکلیف کے باعث یزید چیختا تڑپتا رہتا۔ پانی کا قطرہ حلق سے اترنے کے بعد خنجر کی طرح چبھنے لگتا تھا۔ عجیب قہر الہی کی مار تھی، پانی کے بغیر بھی تڑپتا اور پانی پا کر بھی۔ یہ عذاب حسین ابن علی کو پیاسا رکھنے کی وجہ سے تھی۔ بالآخر اسی درد کی شدت سے تڑپ کر اس نے اپنی جان دے دی۔ اس کی جان نکل گئی۔ ایسی ہولناک بدبو تھی کہ قریب جانا مشکل تھا۔ لوگوں نے جیسے تیسے اسے سپرد خاک کیا اور رب کا شکر ادا کیا کہ یزید ملعون اب زندہ نہیں رہا۔ یزید کا دل کیونکہ دنیا کی محبت سے سرشار تھا، اس لیے وہ شہرت اور اقتدار کی ہوس میں گرفتار ہو گیا۔ اپنے انجام سے غافل ہو کر اس نے امام علی اور آل رسول کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا۔ جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں خون و ستم کی آندھیاں چلائیں، وہ اقتدار اس کے لیے زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا۔ بد نصیب یزید صرف 3 برس ہی حکومت پہ بیٹھ سکا اور سن 64 ہجری کو ملک شام کے شہر حمص کے علاقے حواری میں صرف 39 سال کی عمر میں مر گیا۔ گائز یزید پلید کی موت کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک رومی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہو گیا، مگر وہ لڑکی اندرونی طور پہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن اس لڑکی نے یزید کو دور ویرانے میں تنہا بلایا۔ وہاں کی ٹھنڈی ہواؤں نے یزید کو مزید مست کر دیا۔ اس دوشیزہ نے یہ کہتے ہوئے
کہ جو اپنے نبی کے نواسے کا قاتل ہو، نبی کا غدار ہو، وہ میرا کب وفادار ہو سکتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے اس نے پے در پہ وار کیے اور یزید کو وہیں قتل کر دیا۔ چند روز تک اس کی لاش چیل کوے کھاتے رہے۔ آخر اس کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے حوالے موالے وہاں پہنچے اور گڑھا کھود کر اس کی سڑی ہوئی لاش کو وہیں دفن کر آئے۔ گائز، سانحہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا۔ واقعہ کربلا حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ تھا، جس میں نواسۂ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے لازوال اور بے مثال قربانی دی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کفر کی حکومت تو قائم ہو سکتی ہے، لیکن ظلم کی نہیں۔ آج بھی یزید کی قبر موجود ہے، لوگ اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ یزید نشان عبرت بن گیا کہ اس زمین پہ جو بھی ظلم کرے گا، اللہ اس کا نام ختم کر دے گا اور آنے والی نسلوں کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دے گا۔ جزاک اللہ۔